بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرات انصار رضی اللہ عنہم کا اکرام اور خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے بنو ظفر کے ایک گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے اسید، تم نے ہمیں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں رہا۔ تم نے دیر سے آ کر بتایا، جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا، اور انہیں خوب دیا، اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ جزا عطا فرمائے، یا کہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، تم جماعت انصار کو بھی اللہ تعالیٰ عمدہ جزا عطا فرمائے، یا فرمایا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن تم دیکھو گے کہ امر خلافت میں اور اموال اور عہدوں کی تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھر والے میرے پاس آئے، ایک گھر والے بنو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاویہ کے تھے، اور انہوں نے کہا، آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم میں کچھ تقسیم فرما دیں، یا کہا کہ وہ ہمیں دے، یا اس جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حضور نے فرمایا، ہاں، میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے ہے، اللہ نے اگر ہمیں دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کیے، تو ایک جوڑا حضرت عمر نے میرے پاس بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹے ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرا یہ جملہ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اسید، نماز پوری کر لو۔ چنانچہ جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تم نے کیسے کہا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جوڑا بڑا تھا، میں نے یہ جوڑا فلاں انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا جو غزوہ بدر اور غزوہ احد اور بیت العقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ چونکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے، اس لیے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس جوان نے جا کر ان انصار صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا۔ میں نے اس قریشی جوان کو نہیں دیا۔ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانہ میں ہوگی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بات آپ کے زمانہ میں نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المومنین نے۔ میں کچھ آگے گیا تو ایک اور قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المومنین نے۔
پھر میں کچھ آگے گیا تو مجھے فلاں بن فلاں انصاری ملا، اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجہ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ راوی کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئے اور انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اللہ اکبر اللہ، اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن لی تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ قاصد بھیج کر حضرت عمر قسم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں بھی اپنے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک 2 رکعت نماز پڑھ نہیں لوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ جب 2 رکعت نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنی نماز پوری کر چکے تو ان سے حضرت عمر نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں یعنی ان کی مسجد میں جملے زور سے کیوں کہے اللہ اکبر اللہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں مسجد کو آ رہا تھا کہ راستہ میں مجھے فلاں بن فلاں قریشی ملا، اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے فلاں بن فلاں قریشی ملا، اس نے بھی یہی کہا، ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ پھر میں آگے گیا تو مجھے فلاں بن فلاں انصاری ملا، اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجہ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔